دو دنیاؤں کے درمیان آئینہ۔ ایک قدیم جنگل کے دل میں جہاں بید کے درخت رو رہے تھے اور بیلیں ہر سمت پھیلی ہوئی تھیں، ایک بھولا ہوا محل کھڑا تھا جو کبھی شاہانہ تھا، اب گل سڑ چکا تھا۔ قریبی لوگ اسے آئینہ ہاؤس کہتے تھے، مگر کوئی اس میں قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا سوائے لیلا کے۔ 17 سالہ لیلا تجسس سے بھرپور اور حال ہی میں یتیم ہوئی اپنی خالہ کے پاس گاؤں میں رہنے آ گئی تھی۔ وہ نہ بھوتوں پر یقین رکھتی تھی نہ نحوست پر، صرف ان سوالات پر جو جواب طلب ہوں۔ تو جب اس نے اس مکان کے بارے میں سنا جس میں ایسا آئینہ تھا جو آروہیں نگل جاتا ہے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ اس کی طرف دوڑی۔ محل کے گرد کی فضا سرد اور خاموش تھی۔ لیلا دہلیز پر پہنچی، ٹارچ ہاتھ میں لرز رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بوسیدہ نمدار بدبو اس کی سانسوں میں آتر گئی۔ دیواروں کی پین جھڑ چکی تھی، فرنیچر بکھرا پڑا تھا، مگر راہداری کے آخر میں دھول اور سائے کے اس پار وہ موجود تھا، آئینہ۔ وہ چھت تک بلند تھا، سیاہ لکڑی کا فریم جس پر عجیب و غریب نقوش کے آدے تھے، حیرت انگیز طور پر صاف، نہ کوئی دراڑ نہ کوئی دھول۔ لیکن لیلا کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ عام آئینہ نہیں، اس کا عکس اسے گھور رہا تھا، وہی جھائیاں بھرا چہرہ، وہی گھنگھریالے بال، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ لیلا کے چہرے پر نہیں۔ لیلا نے آنکھ جھپکی، عکس نے ہاتھ اٹھایا، لیلا نے نہیں۔ وہ پیچھے ہٹی، آئینہ جگمگایا۔ اسی رات سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ خواب میں وہ ایک چمکتی جنگل میں پہنچی جہاں چاند دو تھے اور درختوں کے پتے چاندی جیسے۔ اس نے اپنے عکس کو دیکھا جو ایک سنہری آنکھوں والے بھیڑیے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم ایک ہی ہیں، عکس نے کہا، مگر ہماری دنیا الگ ہے۔ اگلی صبح لیلا کی ہتھیلی پر ایک تازہ زخم تھا جو اسے یاد نہیں آیا کہ کیسے لگا۔ خواب جاری رہے، ہر بار عکس زیادہ صاف بات کرتا، یہ آئینہ دروازہ ہے، ہماری دنیا مر رہی ہے، تم کلید ہو۔ لیلا بدلنے لگی، اسے آوازیں سنائی دینے لگیں جو دوسروں کو نہ آتی، درختوں کی سرگوشیاں، ہوا کی آہیں، پرانی کتابوں کی سرسراہٹ۔ وہ اپنی خالہ، اسکول اور عام زندگی سے دور ہوتی گئی، اور آئینہ ہمیشہ اس کا منتظر رہتا۔ ایک طوفانی شام وہ پھر محل پہنچی۔ محل کی دیواریں کرا رہی تھے،